جس طرح ہم اپنے لباس اور ظاہری جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان اور دین کی بھی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ لباس پر اگر چھوٹے داغوں اور دھبوں کی تعداد بڑھ جائے تو کتنا بدنما ہو جاتا ہے۔ کوئی معزز انسان اس لباس کو پہننا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایمان کی لباس بھی چھوٹے اور بڑے گناہوں کی وجہ سے بدنما اور داغدار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی بدنما اور داغدار لباس میں بادشاہوں کے دربار میں جانا، بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے جانا کوئی عقل مند انسان گوارا نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمانی لباس گناہوں کی وجہ سے بدنما اور داغدار ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے نہیں شرماتے۔ تو دوستو، اس دنیا کی زندگی نے تو ویسے بھی ختم ہونا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمانی لباس صاف ستھرا رہے تو آپ توبہ اور استغفار کی طاقت سے اپنے ایمانی لباس کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ زندگی نے تو ویسے بھی ختم ہونا ہے۔ اگر آپ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کریں کہ آپ کا ایمانی لباس صاف ستھرا ہو تو یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، نہ کہ اس حالت میں اللہ سے ملے کہ آپ کا ایمانی لباس وہ گناہوں کی وجہ سے وہ گندہ ہو چکا ہو۔